مشکل سے 2 بجے تو مولوی صاحب اس کے کمرے میں آئے، بڑی خاموشی سے باہر لے گئے، کہنے لگے کہ لڑکی کا ایجاب و قبول ہو چکا ہے، اب تیری باری ہے۔ وہاں 2 اور مولانا صاحب بھی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نکاح خواں تھا، دوسرے اس کے استاد تھے، اور 2 اجنبی اور تھے جن کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوا۔ کسی نور بانو نام کی لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد اسے دلہن کو دیکھنے کا تجسس تھا۔ مولانا صاحب نے جیسے ہی اسے اجازت دی وہ مسجد سے باہر بنے چھوٹے سے حجرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا سسکیوں کی آواز نے اس کے پیروں کو جمایا تھا۔ اس کی دلہن رو رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اسے روتے دیکھتا رہا۔ سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا، نہ دلہن کی طرح چوڑیاں پہنی تھی، نہ میک اپ تھا، نہ ہاتھوں میں مہندی تھی، پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ مولوی صاحب نے اسے بتایا تھا کہ جب دلہن کے کمرے میں جاؤ تو سب سے پہلے دروازہ بند کرنا، کنڈی لگانا۔ اس نے دروازہ بند کیا تو اس لڑکی کی سسکیاں رکیں، شاید اس کی موجودگی کو دیکھ کر چپ ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ بے شک اس کو شادی کا بہت شوق تھا، لیکن پہلی بار ایسی سچویشن سے گزر رہا تھا۔ دل میں جذبات بھی تھے اور خوف بھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کیفیت کو کیا نام دے۔ ویسے ہی اس کا دماغ کم چلتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر جیسے ہی وہ بیٹھا، وہ لڑکی اس سے ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس جیسے لڑکے کو اتنی خوبصورت لڑکی کیسے مل سکتی ہے۔ اس وقت وہ محض 18 سال کا تھا، لیکن لڑکی 20-21 سال کی تھی۔ اس سے 2-3 سال بڑی تھی، لیکن دیکھنے میں 4 سال چھوٹی لگتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں وہ قد کاٹ کا کافی لمبا تھا اور قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ اپنی دلہن کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ بنا میک اپ کے اتنی حسین تھی، لیکن گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھینچ کے اپنا گھونگھٹ سا نکالا ہوا تھا۔ پتہ نہیں گھونگھٹ نکال رہی تھی یا اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ حارث اسے غور سے دیکھ رہا تھا، ٹک ٹکی باندھے، جبکہ وہ شاید نروس ہو رہی تھی۔ کہنے لگا تم میری دلہن ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑا تو برف کی مانند ٹھنڈا۔ اس کی کلائی سیدھی کر کے کہنے لگا، مہندی کیوں نہیں لگائی؟ دلہن تو مہندی لگاتی ہے، چوڑیاں پہنتی ہے، ایسی تھوڑی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اور بھی پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا تم کیسی دلہن ہو؟ کہنے لگی ایک رات کی دلہن ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا کیا مطلب ایک رات کی کیوں؟ یہ کون سی شادی ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی حلالہ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ نور بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے یہ نہیں پتا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے۔ حلالے کے طور پر ہی تو اس کا نکاح اس سے کیا گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس نوجوان کو بھی پتا ہوگا۔ کہنے لگی تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ حارث نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت غلط کیا ہے۔ نور بانو کے چہرے پر کوئی بھی خوشی